पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Radical Islamic terrorists. नवाज शरीफ आइन बदलने निकले, आसिफ जरदारी ने रास्ता बदल लिया। मुफाहिमत के जादूगर मज़ाहिमत पर उतर आए। ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो या नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सियासी जमातों के इत्तेफाक तक मुमकिन नहीं। सिंध में नैब फिर फाल हो गया। हुकूमत ने ना सही, सिंध हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन की सुन ली। सिंध के वुज़रा हो या ब्यूरोक्रेट्स, अब सबके कच्चे चिट्ठे अदालत में खुलेंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक माल रोड पर धरना दिए बैठी है। सानिया मॉडल टाउन पर जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा किया जा रहा है। पीटीआई भी हक में है, लेकिन हुकूमत रजामंद दिखाई नहीं दे रही। और अमेरिका अफगानिस्तान में मजीद फौज भेजने के बजाय रहे सहे फौजी भी वापस बुला ले, वरना शदीद नुकसान होगा। अफगान तालिबान डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर रहे हैं या राह फरार दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। ग्रैंड नेशनल डायलॉग या न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कोशिशें और सियासी ताकतों की मजबूती मुल्की मफाद और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अच्छी काविश होगी, लेकिन इसका इनेकाद उस वक्त में ही क्यों कि जब एक सियासी जमात अताब का शिकार हो। इसका मुतालबा उस वक्त ही क्यों कि जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इसका फ़ायदा उठाना चाहे और दूसरी जमातें फिर रुकावट बन जाएं। फिर तो ना मुफाहिमत हो सकती है और ना ही ग्रैंड नेशनल डायलॉग। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद से मुल्क में सियासी माहौल तल्ख है और इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से आइन में तरमीम की जाए, तमाम सियासी जमातों को आर्टिकल 62-63 के खात्मे पर राजी किया जा सके, इस हवाले से कौमी मुफाहिमत की फ़िज़ा बन सके और नेशनल डायलॉग का एहतमाम हो सके। 14 अगस्त को सदर ममनून हुसैन ने भी इस हवाले से खुसूसी अपील की थी। वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिए। मैं पूरी कौम, ख़ासतौर पर तमाम जिम्मेदारान से अपील करता हूँ कि वो अपनी रंजिशों और गिले शिकवों पर काबू पाकर खालिसतन कौमी मफाद में आईन पाकिस्तान पर मुत्तहिद हो जाएं। तमाम जमातें मुत्तहिद हो जाएं, ये अपील सदर मुमलिकत ने पीर के रोज़ की थी और आज उस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान सामने आया है। उन्होंने ग्रैंड नेशनल डायलॉग के किसी भी प्रोसेस का हिस्सा बनने से इनकार किया है। ये शायद पिछले बरसों में पहली बार है कि मुफाहिमत के शहंशाह मुफाहिमत पर तैयार नहीं दिखाई दे रहे। वो लाहौर में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मिले, जिसके बाद उनका बयान जारी किया गया, जिसमें मियाँ साहब से काफ़ी शिकवे शिकायत की गई। ये भी वाजे किया गया कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तब मियाँ साहब को पुराने साथी याद आ जाते हैं, लेकिन इस बार उनका मियाँ नवाज शरीफ से कोई राब्ता है और ना ही अब वो कोई राब्ता रखना चाहते हैं। उन्होंने वाजे किया कि मुल्क में जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं, अलबत्ता नवाज शरीफ को उनकी जो सियासत है उसको ज़रूर ख़तरा है। साबिक सदर का ये बयान अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इस किस्म का मौक़िफ़ बिलावल भुट्टो जरदारी और खुर्शीद शाह भी अपना चुके हैं। पीपल्स पार्टी साफ साफ कह चुकी है कि 2018 के इलेक्शन से पहले आर्टिकल 62-63 को नहीं छेड़ेगी। लेकिन अहम बात यह भी है कि जिस ग्रैंड नेशनल डायलॉग का जिक्र साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं, उसकी तजवीज़ इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा और चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने भी रखी थी। उन्होंने 2 अगस्त को कोयटा में एक तकरीब से खिताब में तमाम इदारों के दरमियान डायलॉग पर जोर दिया। उनकी भी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। इंस्टीट्यूशनल डायलॉग का दावतनामा उन तमाम स्टेक होल्डर्स को देता कि आइए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की अशद जरूरत है। इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग, चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी को आपने सुना। जुमेरात को सेनेट में उनकी जो तजवीज़ थी इसकी मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी भी हुई, लेकिन इस सब के बाद अब पीपल्स पार्टी का अचानक से ग्रैंड नेशनल डायलॉग का हिस्सा बनने से इनकार। साफ है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हवाओं का बदलता हुआ रुख देखा है, उसकी समत का तयन किया है। इस पर हम बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब से, जिन्होंने आज ही न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर अपना कॉलम भी तहरीर किया था। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब आपका। अब तक नून लीग की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तो मुज़ाकरात का जिक्र नहीं किया गया, अलबत्ता चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने खुद इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग का इजहार किया है। जुमेरात को सेनेट में करारदाद भी मंजूर हुई है। अब अचानक से आसिफ अली जरदारी साहब का जो ये स्टेटमेंट है, जिसमें वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग या फिर किसी भी न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट की मौजूदा सूरत हाल में क्या इंपॉर्टेंस देख रहे हैं आप?
دیکھیں، ایک جو میرے خیال سینٹ چیئرمین کی طرف سے ایک تجویز آئی تھی کہ وہ انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو جو ہے پارلیمنٹ میں بلایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز بالکل غیر مناسب تھی، اور یہ جو ہے مسئلہ جو ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ایک درمیان جو کلیش ہے یا ایک تصادم ہے انسٹیٹیوشن کے درمیان میں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں ایک بہت ہی سمپلسٹک اپروچ ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے جو کہ رضا ربانی صاحب کو سوچنا چاہیے تھا وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ جو ہے چیف جسٹس کو بیٹھا کے اور جو ہے آرمی چیف کو بیٹھا کے اس کو حل کر لیں۔ مسئلہ بہت گہرا ہے یہاں پہ، جو اگر بات کرتے ہیں کہ ایک امبیلنس کی انسٹیٹیوشن کے درمیان میں، اس کی وجہ جو ہے خود جس طرح سے ہمارا ایک طرز حکومت یا نظام چل رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ دیکھیں یہ یقینی طور پہ ایک نیا ایک لحاظ سے کانٹریکٹ چاہیے، نیشنل کانٹریکٹ، سوری جسٹ منٹ ایک منٹ جی ایک نیا عمرانی معاہدہ چاہیے تاکہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ جمہوری نظام کو زیادہ مضبوط کر سکیں۔ لیکن طریقہ کار جو ایک لحاظ سے رضا ربانی صاحب نے تجویز کیا ہے وہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں سب سے بنیادی مسئلہ یہاں پہ آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم پارلیمنٹری سسٹم ہے، پارلیمنٹ ایک لحاظ سے ڈس فنکشنل ہے۔ آپ مجھے یہ پورے جو ہے 4 سال میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی ایسی جو اہم چیزیں جو پاکستان کی سیاست سے جن کا تعلق ہے، پالیسی سے تعلق ہے، اس میں کوئی بھی مثبت بحث پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ جو بجٹ سیشن آتی ہے اس میں تک میں جو ہے وہ کورم پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اگر نظام کو درست کرنا ہے تو یقینی طور پہ اس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ ضرور ہونا چاہیے، بات چیت ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے بات چیت ہو کہ آپ کو کچھ تبدیلی کانسٹیٹیوشن میں لانی ہے تاکہ ایک شخص کو بچایا جا سکے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ آپ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنے جس میں تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور یہ بات طے کریں کہ کس طرح سے ایک جمہوری نظام کو چلایا جائے، تو میرے خیال یہ وہ تو مناسب ہوگی۔ لیکن ابھی جو نواز شریف صاحب کی طرف سے تجویز آئی ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ سنسیئرٹی ہے۔ ٹھیک ہے زاہد صاحب، یہ جو انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ جس پر آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے آج آپ کا کالم بھی چھپایا ہے، آپ نے یہ سجیسٹ کیا ہے اس کے اندر کہ ہمیں انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایسے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جس سے رول آف لا یقینی بنایا جا سکے۔ تو سیاسی جماعتوں کی جو ترجیحات ہیں وہ مصیبت کے وقت میں تو الگ ہوتی ہیں، لیکن جب یہ اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ایسے میں کوئی کس طرح سے نیو سوشل کانٹریکٹ طے پا سکتا ہے، کوئی ایسا کانٹریکٹ جس سے پوری قوم کو اس سیاسی بحران سے نکالا جا سکے؟ آپ کے پاس ایسا کوئی طریقہ کار ہے؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور نواز شریف صاحب کو اب اس لیے یاد آ رہا ہے کہ ان کو اپنا جو ان کے اقتدار، ان کے اپنا اقتدار، پرسنل اقتدار جو ختم ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے 4 سال کے عرصے میں الیکشن کے کمیشن کا جو ریفارم کرنا تھا اس تک میں آپ جو ہے وہ ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت یہ ممکن ہو سکے گا کیونکہ ایک بحرانی صورتحال ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور ہوگا کہ الیکشن سے پہلے ان کو کم از کم چند چیزوں پہ اتفاق کرنا چاہیے۔ وہ ہے الیکشن میں کے طریقہ کار میں اور ریفارم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر اگر الیکشن متنازع ہوتے ہیں تو پھر اس کا اثر جو ہے پورے آپ کی جمہوری نظام پہ پڑے گا۔ تو اس پہ تو آپ کر سکتے ہیں، میرے خیال یہ تمام سیاسی پارٹیاں اس پہ متفق بھی تھیں اور اس پہ کچھ پیش رفت بھی ہوئی تھی، لیکن اس کو اب ایک حتمی شکل دینی چاہیے۔ لیکن باقی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سوشل کانٹریکٹ پورا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو چلایا جائے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب الیکشن کے بعد ہی ممکن ہو سکتی ہیں، الیکشن سے پہلے شاید ممکن نہیں ہو سکے۔ اور اس وقت جو ہے ایک اور بات بھی بہت صاف ہے کہ اس لیے بھی ایک لحاظ سے سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ جو آفر آئی ہے نواز شریف صاحب جو آفر کر رہے ہیں گرینڈ ایک لحاظ سے ایک ڈائلاگ ہونے کی، تو اس میں لوگوں اس لیے جو ہے ان کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں کہ وہ صرف اس وقت یاد آئی ہے جبکہ خود ان کا اقتدار ختم ہوا ہے، ان کی پرسنل اقتدار ختم ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ جو سیاسی پارٹیوں کا اس پہ رسپانس ہے وہ صحیح ہے، ایک لحاظ سے ان کی ریزرویشن ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی ریزرویشن دی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی تھی کہ
जो 63 और 62 में जो F का जो इजाफा किया गया था ज़िया-उल-हक के ज़माने में, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत पहले से जो है बातचीत चल रही थी। लेकिन ये जो है ये नवाज शरीफ साहब ने जो है इससे इनकार किया था। अब जो है वो कहते हैं कि इस पे बातचीत होनी चाहिए। अब मसला ये आता है कि फिर तो ये सारी बातें जो बॉयल डाउन होती हैं वो ये है कि इनको किस तरह से बचाया जाए, नवाज शरीफ साहब को किस तरह से बचाया जाए। तो ये तरीके जाहिर साहब, आप जिस तरह से तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होने की बात करें, ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो या फिर ये न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो कैसे ये? क्योंकि जब किसी एक सियासी जमात को फायदा ना हो बल्कि मुल्क को कौम के मफाद को मुकद्दम रखा जाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आए, देखिए अभी तो मुझे नजर आती है, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो तसादुम की कैफियत है इस वक्त मुल्क में सियासी तौर पे, वो आगे चल के हमारे पूरे जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा बन सकती है। होना यही चाहिए, क्योंकि बात यह है कि ये सियासी जमातों को तय करना पड़ेगा कि मसाइल का हल जो है वो बाहर तलाश करने के बजाय जो है उसको पार्लियामेंट के अंदर जो है उसका हल तलाश किया जाए। और इसमें एक और बात हुई, दूसरी बात यह है कि बगैर किसी रूल ऑफ लॉ के कोई निज़ाम नहीं चल सकता है। तो ये बात भी हमको तय करनी पड़ेगी कि जो है जो लॉ का इक्वल एप्लीकेशन है वो होना चाहिए। अगर ये फर्ज किए, जैसे अभी नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब अब जो है इसलिए जागे हैं कि उन पे जो है कानून का इतलाक क्यों हुआ है, तो एक सवालिया निशान बना दिया है। और दूसरी बात और आती है कि इस वक्त कैसे बात हो सकती है, इस वक्त नवाज शरीफ साहब पूरी तरह जो है एक महाजाराई कर रहे हैं अदलिया के खिलाफ। और अदलिया के खिलाफ जब आप एक महाजाराई कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिविल इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर रहे हैं। अगर फर्ज कीजिए जब आपने यही डिस्क्रेडिट करते हैं अदलिया को, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आप एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की ये आदत है कि जो है बजाय इसके कि जो है वो अपने फैसले कबूल करें अदालत के, वो एक महाजाराई पे चले जाते हैं। ये पहले भी हम देखा था 97 में जो सुप्रीम कोर्ट पे इनके लोगों ने हमला किया था, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। और अब जो है जो ये आप कर रहे हैं वो तकरीरों में जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो वो भी मैं समझता हूं उससे मुख्तलिफ नहीं है जो कि 1997 में इन्होंने इनके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला किया था, उसकी नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आपने जो ये माजी का जिक्र किया है, हुक्मरान वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो 90s में किया करते थे। जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग 90 की दिहाई में आपस में लड़ते भी रहे हैं और इस्तेमाल होकर एक दूसरे की हुकूमतें भी गिराई गई हैं, आखिरकार फायदा फिर दीगर जो कुव्वतें हैं उनको ही पहुंचता है। आप समझते हैं वही गलतियां फिर दोहराई जा रही हैं? अगर ये सिलसिला नहीं थमता है तो फिर जो दीगर कुव्वतें हैं, जो दीगर ताकतें हैं, उनको मदाखलत का मौका मिलेगा। वैक्यूम छोड़ते हैं जब जो है सियासी जमातें और जो सियासी तनाज़ात जो हैं वो पार्लियामेंट के हद में जो नहीं अगर हल किए जा सकते हैं, जब उसको एक लिहाज संजीदगी से नहीं लिया जाता है, तो यकीनी तौर पे एक बुरानी कैफियत पैदा होती है। और जब बुरानी कैफियत पैदा होती है तो फिर दूसरी मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के, उनको जो है स्पेस बड़ी होती चली जाती है। अब एक मैं इसी की मिसाल देता हूँ जो हालिया है। पानामा गेट जब शुरू हुआ था तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब को एक बहुत अच्छा मौका कि रूलिंग पार्टी को भी कि ये कुछ पार्लियामेंट के अंदर इसको तय करें इस मामले को, और उसके लिए बातचीत भी 6 महीने तक बातचीत चलती रही। और जो है उन्होंने जितना उसको जो है एक लिहाज से टालते रहे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि ये इलेक्शन तक बात चल जाएगी और फिर जो है मामला टल जाएगा। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त आई है जबकि जो है वो आपने इस मसले का हल तलाश करने में नाकाम हुई है पार्लियामेंट। दूसरी एक और बात भी आती है, जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मसला जमहूरियत की कमजोरी का ये भी है कि जो आपके दूसरे इदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट के सिविलियन इदारे हैं, उनको कमजोर किया गया है। हमारे यहाँ जो है नवाज शरीफ साहब का खास तौर पर तरीका होता है कि अपने बंदों को लगाना। अब ये देखें कि SCP, स्टेट बैंक, FIA, FBR और उसके साथ साथ नैब, इन सब में जो है आपने कमजोर किया है। बिल्कुल, और ये गलतियां हैं जो जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं होने देती। बहुत शुक्रिया। हमारे हमरा जाहिद हुसैन साहब थे, सीनियर तज्ज़ियाकार। ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात हो रही थी, लेकिन ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक तमाम सियासी जमातें किसी एक पेज पर मुत्तफिक नहीं हो जाती। और वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अपने अपने मफादात हैं। तो एक और जो सियासी महाज हमें नज़र आ रहा है इस वक्त लाहौर में, अब उसी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक सानहा मॉडल टाउन पर इंसाफ के लिए धरना दिए बैठी हुई है, लेकिन सुबह से इस धरने को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन भी थी। ये तय नहीं हो पा रहा था कि लाहौर के माल रोड पर यह धरना होगा भी या नहीं, जिसकी सबसे बड़ी वजह लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से माल रोड पर एहतजाज पर पाबंदी थी।
کل لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے پر حکومت اور پاکستان عوامی تحریک کو باہمی رضامندی سے معاملہ نمٹانے کی ہدایت کی، لیکن آج مختصر دھرنے کی یقین دہانی پر عدالت نے مال روڈ پر بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ دھرنا ابھی جاری ہے۔ پاکستان عوامی تحریک رات 10 بجے تک مال روڈ پر دھرنا ختم کرے گی، جبکہ کل جو دھرنا کیا جائے گا کسی اور مقام کا انتخاب ہوگا اس کے لیے۔ یہ خصوصاً صرف اور صرف پاکستان عوامی تحریک کی خواتین کا دھرنا ہے، جس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جاں بحق افراد کے ورثہ شریک ہیں۔ اس دھرنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کا خصوصی کنٹینر مال روڈ پر موجود ہے۔ مسلسل اس دھرنے کا حصہ وہ خود نہیں ہوں گے، لیکن وقتاً فوقتاً خطاب کریں گے۔ اس وقت بھی وہ اسٹیج پر تو پہنچ چکے ہیں۔ یہ دھرنا اور اس کے مقاصد، اس پر ہم بات کریں گے۔ رہنما پاکستان عوامی تحریک قاضی شفیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ قاضی شفیق صاحب آپ کا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو عرصہ گزر چکا ہے، متاثرین کو انصاف نہیں ملا۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دھرنا دیا تھا لیکن نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ اس بار دھرنا دیا جا رہا ہے، اب جو مطالبات ہیں اور حتمی نتیجہ ہے، کیا اس پر پہنچ کے اس کو ختم کیا جائے گا یا اس سے پہلے ہی ہو جائے گا یہ ختم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، دیکھیں 3 سال ہو چکے ہیں، ہمیں انصاف نہیں ملا، اور 3 سال پہلے ہم نے جب یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا اور 14 لوگ شہید ہوئے تھے اور 90 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، تو ہماری ایف آئی آر تک نہیں کٹ رہی تھی۔ ہم نے تو 70 دن دھرنا دیا تھا، ایف آئی آر تب جا کے ہماری کہیں کٹی، اور وہ بھی اس وقت کے جو آرمی چیف تھی ان کے انٹروین کرنے سے۔ 3 سال گزرنے کے باوجود آج تک اس سانحہ کے اندر اس قتل عام کے اندر ہمیں انصاف نہیں ملا۔ انصاف کیا ملنا تھا، کسی عدالت کے اندر آج تک مقدمہ ہی نہیں چلا، پراسیکیوشن کا عمل ہی آگے نہیں بڑھا۔ ایون کہ 126 لوگ نامزد ملزمان ایف آئی آر کے اندر، ان میں سے ایک شخص بھی آج جیل کے اندر نہیں ہے۔ 2 3 4 کانسٹیبل انہوں نے پکڑے تھے، ان کو بھی انہوں نے ضمانت کے اوپر رہا کر کے تھانوں کا SHO بنا دیا ہے۔ اس سچویشن کے اندر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچتا کہ ہم اپنی پرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کریں اور ہم میسج دیں ان تمام ریاستی اداروں کو جو انصاف کے ذمہ دار ہیں کہ ہمیں اس کے اندر انصاف کب ملے گا۔ اس کے لیے آج جو لاہور مال روڈ کے اوپر ایک سٹ ان ہو رہا ہے، وہ سٹ ان پاکستان عوامی تحریک ایز اے جماعت نہیں کر رہی، بلکہ وہ جو شہداء ہیں ان کے جو ورثاء ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کے خواتین اور بچے کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے پھر بہت ساری خواتین اور پھر مختلف جماعتوں کے قائدین جو ہے وہ وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہم اس طریقے سے جس طرح ہم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، ہمیں اس میں انصاف ملے گا، اور ہمیں ریاستی اداروں کی جانب ہی ہم بہرحال دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سیٹ ان کے نتیجے میں ہمیں ضرور انصاف کی کوئی نہ کوئی امید کی کرن نظر آئے۔ پی ٹی آئی نے جسٹس باقر نجفی کی جو رپورٹ ہے اس سے متعلق آپ کے مطالبے کی حمایت کی ہے، اس حوالے سے پنجاب حکومت کو بھی خط لکھا گیا ہے، تو اب آپ لوگوں کا اس معاملے پر کیا سٹینڈ ہے؟ ایک سیاسی جماعت، بڑی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ نے ایک رپورٹ کو پبلک ہی نہیں کرنا تھا تو وہ آپ نے کمیشن بنایا کیوں تھا؟ آپ کو یاد ہوگا جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں ایک عدالتی جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہوں، اگر اس کمیشن نے مجھے مورد الزام ٹھہرایا تو آئی ول ریزائن۔ تو اس کمیشن نے اپنی انکوائری کی، اپنی انویسٹیگیشن کی، اور اس کی انویسٹیگیشن کے اندر وہ یک طرفہ انویسٹیگیشن تھی، اس میں ہم پیش نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی رپورٹ تیار کی تو اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا اور اس رپورٹ کو دبا لیا گیا، اور آج 3 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ رپورٹ پبلک نہیں کی جا رہی۔ جب یک طرفہ رپورٹ تھی، انویسٹیگیشن تھی، تو آپ لوگ سمجھتے ہیں ایسا کیا ہے رپورٹ کے اندر جو اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے؟ ایک تو بڑی چیز کلیئر ہے کہ اس میں کچھ بھی ہے، آپ نے ایک کمیشن بنایا، اس کا ایک ٹائم لگا، اس کی انرجیز لگیں، تو اس کو آپ پبلک کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پبلک نہ کرنے کا ایک بڑا کلیئر سکٹ میسج یہ ہے کہ اپنے اوپر ایک کویسچن مارک آیا گیا ہے کہ یہ اگر اس کو پبلک نہیں کر رہا ہے اٹس مین کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ اس نے اشارہ کیا ان کی طرف، یہ اس کے اندر ملوث ہیں، یہ مجرم ہیں اس رپورٹ کے مطابق، تبھی یہ اس رپورٹ کو پبلک نہیں کر رہے، ادروائز کوئی ایشو نہیں تھا، اس رپورٹ کو پبلک کر دیا جاتا، عوام تک، میڈیا تک پہنچ جاتی، جو چیز بھی، جو فائنڈنگز تھی باقر نجفی صاحب کی وہ سب کے سامنے آ جاتی۔ اب تو اس رپورٹ کو لے کر دوسری سیاسی جماعتیں بھی آپ کے ہمراہ ہیں، دیگر اپوزیشن جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں، مستقبل میں کوئی الائنس بن سکتا ہے ان جماعتوں کے ساتھ آپ کا؟ بالکل اس طرح کا پلان ہے بھی، اور ہماری جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل کیو، تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس مطالبے کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، اور ان سب کا متفقہ مطالبہ ہے کہ باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کو پبلک ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ان مظلومین کو، شہداء کو انصاف ملنا چاہیے، جو لوگ بھی اس قتل عام کے اندر ملوث تھے ان کو سزا ہونی چاہیے۔ 3 سال گزرنے کے باوجود آج تک انصاف نہیں مل سکا۔ اگر اس طرح ہوتا رہے گا اور
اور انصاف کا قتل ہوتا رہے گا تو عام غریب آدمی جس کا قتل ہو جاتا ہے, جس کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے, وہ کہاں جائے گا, کس کے پاس انصاف لینے جائے گا؟ کیا وہ بھی دھرنے کرے گا, کیا وہ بھی ریلیاں کرے گا, وہ بھی جلسے اور جلوس کرے گا, تب جا کے اس کو انصاف ملے گا؟ لہٰذا اس لیے یہ آپ کے پاس ایک ٹیسٹ کیس ہے, ہمارے تمام ریاستی انصاف کے اداروں کے پاس ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ ان مظلوم شہداء کو انصاف دلائیں. لیکن قاضی صاحب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اب لاہور ہائی کورٹ نے تو آپ کو مال روڈ پر آج اجازت دے دی ہے, کل آپ کو دھرنے کا مقام چینج کرنا ہے, تو اس حوالے سے کوئی آپ نے اسٹریٹجی جو بھی سچویشن ہوگی انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے مطابق ہی اس کو کریں گے, لیکن احتجاج کرنا, پرامن طریقے سے اپنا آواز کو بلند کرنا, اس کا ہمیں آئین اجازت دیتا ہے. آئین کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں, بنیادی حقوق ہیں, سو یہ ہمارے بیسک حقوق میں, بنیادی حقوق میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ایک جگہ سے انصاف نہیں مل رہا تو کیا ہم پرامن طریقے سے احتجاج بھی نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم اس کو اپنے حساب سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا. اب آج کا جو دھرنا ہے شہداء کے لواحقین سے متعلق تو مطالبات رکھ دیے, اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبات ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیں یہ چیز بڑی کرسٹل اینڈ کلیئر ہے کہ ہمیں ماڈل ٹاؤن کے سانحہ میں انصاف چاہیے, ہم نے ہر صورت انصاف لینا ہے, چاہیے, ہم نے کوئی دیت نہیں لینی, ہم نے پیسے نہیں لینے. سو اس کے لیے ہمیں جتنی بھی آئینی, قانونی, جمہوری راستے, آپشنز ہوں گے وہ تمام آپشنز اڈاپٹ کریں گے اور اس وقت تک ہم ان آپشنز پہ کام کرتے رہیں گے, خواہ وہ دھرنا ہو, خواہ وہ ریلی ہو. بہت شکریہ قاضی شفیق, رہنما پاکستان عوام تحریک, ہمارے ہمراہ تھے. اس وقت دھرنا جاری ہے پاکستان عوامی تحریک کا اور ماڈل ٹاؤن سانحے کا انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ پھر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے, لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ دھرنا کب تک قائم رہتا ہے, آیا کوئی حتمی نتیجہ اس کا نکلتا ہے یا نہیں. یہاں پر اب ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سٹوریز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. پچھلے ہفتے جس وقت میاں محمد نواز شریف اسلام آباد سے لاہور کے سفر پر تھے, سب کی توجہ اس قافلے پر تھی. ٹھیک اسی وقت پیپلز پارٹی نے چپ چاپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے سندھ میں نیب کو غیر فعال کیا اور تمام زیر تفتیش کیسز اپنے انڈر میں لے لیے. اس کے باوجود کہ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ سندھ حکومت کے پاس وفاق کے قانون کو کالعدم کرنے کا اختیار نہیں, لیکن اس بیان کو نظر انداز کرتے ہوئے سندھ حکومت نے نہ صرف اسمبلی سے قانون پاس کیا بلکہ اس پر عمل بھی شروع کر دیا. اور اب اپوزیشن اس سارے معاملے پر عدالت میں گئی ہے اور انہوں نے سندھ حکومت کے اس اقدام کو چیلنج کیا, جس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے انہیں اسٹے دیا ہے. نیب کو سندھ کے اراکین اسمبلی اور بیوروکریٹس کے خلاف تحقیقات جاری رکھنے کا حکم سنایا گیا ہے. ساتھ ہی ان تمام ارکان اسمبلی اور سرکاری ملازمین کی فہرست بھی طلب کر لی ہے جن پر بدعنوانی کے الزامات ہیں. یہاں پر یہ بات اہم ہے کہ اس وقت نیب سندھ میں 200 سے 250 کیسز کی انکوائری کر رہا ہے, جس میں 15 سے 20 سیاستدانوں کے خلاف مقدمات بھی شامل ہیں اور ان تمام سیاستدانوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. ڈاکٹر عاصم حسین پر 462 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے. اسی طرح سندھ کے وزیر قانون ضیاء الحسن اپنی حیثیت سے زیادہ سانسیں بنانے کے مقدمے میں مطلوب ہیں. وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال کے خلاف لاڑکانہ ڈیولپمنٹ فنڈ کیس کی انکوائری چل رہی ہے, ان پر بھی کروڑوں روپے کے سرکاری فنڈز کی کرپشن کا الزام ہے. شرجیل میمن کی طرف آئے ذوالفقار شلوانی کے خلاف 5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کے الزام میں ریفرنس دائر ہے. سابق چیف سیکریٹری سندھ صدیق میمن, ان کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری مکمل ہو چکی ہے, جبکہ سابق آئی جی غلام حیدر جمالی کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام کا سامنا ہے. سابق وزیر تعلیم پیر مظہر الحق پر بھی غیر قانونی بھرتیوں کا ہی الزام ہے. اس کے علاوہ کئی اہم کیسز ہیں جن کی تحقیقات انجام کے قریب ہے, لیکن سندھ میں نیب کے غیر فعال ہونے کے ساتھ ہی یہ تمام کیسز اینٹی کرپشن یونٹ کو منتقل ہونے تھے جو سندھ حکومت کے ماتحت ہے. یہی اپوزیشن کا سب سے بڑا اعتراض ہے اور یہی اعتراض انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں بھی اٹھایا. ان کا موقف ہے کہ اس بل کی آڑ میں پیپلز پارٹی حکومت اپنے وزراء کو بچانا چاہتی ہے. سندھ حکومت اداروں کو خط لکھ رہی ہے کہ نیب کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے. نیب کو صوبے میں کام کرنے سے روکنے سے کرپشن کو فروغ حاصل ہوگا. اپوزیشن کا اعتراض اور اسی لیے عدالت میں پہلی سماعت پر ہی انہیں کامیابی بھی ملی. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں سابق جسٹس شہاب سرکی صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شہاب صاحب آپ کا. جس دن سندھ اسمبلی سے نیب آرڈیننس کے خلاف بل پاس ہوا تھا اسی دن قانونی ماہرین یہ بتا رہے تھے کہ آرٹیکل 142 ہے, 143 ہے, صوبے کو وفاقی قوانین کی منسوخی کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اس کے تحت. اس کے باوجود سندھ حکومت نے کیسے اس قانون کو غیر فعال کر دیا اور نیب کو کام کرنے سے روک دیا, اور اب ہوگا کیا جبکہ اسٹے مل گیا ہے؟
دیکھیں اس میں کانسٹیٹیوشن کے پروویژنز 142 اور 43 کے علاوہ اور بھی کئی شکیں اس میں شامل ہیں. اس میں ان کی انٹرپریٹیشن ہونی ہے, ہیئرنگ ہونی ہے. جیسے کے پی کے میں انہوں نے کیا ہے, انہوں نے اس کے ساتھ سلسلہ کیا, لیکن انہوں نے صرف صوبائی قانون کا کہا کہ اس پہ نیب کا اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ فیڈرل لا ہے. اس لیے فیڈرل قانون اور فیڈرل منسٹریز اور ڈویژن نیب کے انڈر آئیں گی, باقی صوبائی جو آئیں گی اینٹی کرپشن اور ان کے انڈر آئیں گی. تو وہ ماڈل ابھی کے پی کے میں چل رہا ہے. لیکن یہاں سندھ حکومت نے کیا کیا کہ سرے سے جڑ سے ہی انہوں نے ہٹا دیا اس کو, جو میرے حساب سے تھوڑا سا انہوں نے تجاوز کیا ہے اپنے اختیارات سے. اب جو سندھ ہائی کورٹ میں جو پیشی چل رہی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے نیب کی کورٹوں کو بھی کام کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ کام کریں, اور نیب والوں کو انکوائریز اور انویسٹیگیشنز کنٹینیو کرنے کا کہا ہے. تو ایک طریقے سے تو انہوں نے یہ سندھ گورنمنٹ کی جو امینڈمنٹ ہے اس کو غیر فعال تو کر ہی دیا ہے جی. اب آگے اس کی ہیئرنگ ہوگی, اس میں سندھ گورنمنٹ اپنا موقف پیش کرے گی. ظاہر ہے اس میں قانونی ماہرین ہیں, کافی سارے ہیں دونوں سائڈوں سے, تو وہ بحث کریں گے. اب انٹرپریٹیشن ہوگی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کی, لیجسلیٹو لسٹ کی, کہ کن پہ قانون سازی ہو سکتی ہے کن پہ نہیں ہو سکتی. اور لیکن امید ہمیں یہ ہے جس طریقے سے طریقہ چل رہا ہے کہ جلد ہی اس کا فیصلہ آ جائے گی. ابھی 22 اگست انہوں نے ڈیٹ رکھی ہے اور نیب کو انہوں نے بولا ہے کہ آپ کنٹینیو کریں اپنا کام. ٹھیک ہے. اس میں یعنی کافی قانونی پیچیدگیاں ہیں شہاب سرکی صاحب. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ 18ویں ترمیم کے تحت سندھ حکومت کو نیب آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کا اختیار ہے. اب ان کا دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ ظاہر ہے کیونکہ عدالت بھی اس دعوے پر برہم ضرور ہوئی تھی لیکن اس کی نفی نہیں کی گئی تھی. تو یہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ کتنا بڑا رول پلے کرے گی اس میں؟ دیکھیں اس قانون کے حساب سے جب یہ قانون جب بنایا گیا تھا اس وقت سندھ تمام صوبوں سے بشمول سندھ حکومت سے اجازت لی گئی تھی, ان کی کنسنٹ موجود ہے. تو لہٰذا اب یہ یو ٹرن کرنا ایک دفعہ جو کنسنٹ ہو گئی اس کے بعد تھوڑا سا یہ غلط ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ 18ویں ترمیم میں جو ہے کافی ساری قانون سازی کا اختیار دے دیا گیا ہے سندھ اسمبلی کو, لیکن یا صوبائی اسمبلیز کو, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ان لمیٹڈ قسم کی ان کو اختیارات دیے کہ ہر چیز پہ وہ کر سکتے ہیں. وہ تو پھر بالکل ہی آٹونومس صوبے کی طرف اگر ہم جائیں تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی شاید سندھ حکومت کو تھوڑی سی مشکلات ہوں اس کو کورٹ میں اس کو صحیح. ٹھیک ہے. تو اب جو کورٹ کے اندر ظاہر ہے کارروائی تو چل رہی ہے, کون کون سی شکیں قانونی شکیں اس درخواست میں شامل کی گئی ہیں؟ کیونکہ عدالت نے نیب کو انکوائری جاری رکھنے کی اجازت ضرور دی ہے لیکن حتمی رپورٹ وہ تیار نہیں کر سکتے. تو اگر اس طرح سے معاملہ چلتا ہے تو پھر یہ کیس کتنا لمبا چل سکتا ہے, اور اس کا فائدہ تو الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو ہی ہوگا کیونکہ جب تک نیب حتمی رپورٹ تیار نہیں کرے گی سندھ حکومت کے وزراء کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکیں گے. دیکھیں انہوں نے ابھی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 22 اگست کی تاریخ دی ہے تو انہوں نے شارٹ ڈیٹ دی ہے, ورنہ عموماً لمبی تاریخیں ہوتی ہیں. تو جو نیت لگ رہی ہے چیف جسٹس صاحب کی یا سندھ ہائی کورٹ کی وہ یہ لگ رہی ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سینسیٹیو ایشوز ہیں تو ان کو جلد از جلد ڈسپوز آف کیا جائے. ایدر وے اب ہم تو وکیل ہیں, ہم جو ہے قانون کو چلاتے ہیں, ہم کسی پارٹی یا کسی اس کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کرتے ہیں قانون کی. اب اس میں کس کو فائدہ پہنچتا ہے کس کو نقصان پہنچتا ہے ہم اس کی ابھی بات نہیں کر رہے. لیکن ابھی جو میٹر پینڈنگ ہے انہوں نے جب کہا ہے کہ یہ کنٹینیو کریں تو ان کا جو موڈ لگ رہا ہے وہ یہ اس وقت کہ وہ مطمئن نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کی آرگومنٹ سے. اب ظاہر ہے کیونکہ آج نوٹس کے بعد پہلی پیشی تھی, اب ریٹن میں اور بھی انہوں نے اور بھی آرگومنٹ کیے تھے سندھ حکومت نے, اے جی صاحب نے, کہ سپریم کورٹ میں بھی ایک میٹر پینڈنگ ہے اسی حوالے سے, لیکن انہوں نے اس حوالے سے وہ چاہ رہی تھی سندھ حکومت کہ یہ یہاں سے ختم ہو جائے سندھ ہائی کورٹ سے تاکہ سپریم کورٹ ہی سنے اس کو. لیکن چیف صاحب نے انہوں نے کہا ہم چلیں گے اور اس پہ حتمی فیصلہ کریں گے. تو امید ہمیں یہی ہے کہ 10-15 دن میں یا 2 ہفتے 3 ہفتے میں اس پہ حتمی فیصلہ آ جائے گا. بہت شکریہ شہاب سرکی صاحب, ماہر قانون ہمارے ہمراہ تھے. اور نیب کا یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ کسی بھی طرح سے حکومت کے جو اقدامات ہیں اس سے نظر نہیں آ رہی, ان کے اسٹانس سے مطمئن نہیں ہے. ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے افغان طالبان کی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کر رہے ہیں. کیپ واچنگ نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر بنے 8 ماہ ہونے والے ہیں لیکن اب تک وہ افغان جنگ سے متعلق جو اپنی پالیسی ہے وہ پیش نہیں کر پائے. اب ایسے حالات میں کہ جب پینٹاگون نے حال ہی میں صدر ٹرمپ سے افغانستان کے لیے مزید 4000 فوجی مانگے ہیں
ट्रंप इंतजामिया अफगानिस्तान को लेकर तमाम तर ऑप्शंस पर गौर कर रही है। सोच रही है कि अफगानिस्तान में मजीद फौज भेजी जाए या फिर जो बाकी बचे हुए फौजी हैं उनको ही वापस बुला लिया जाए और अफगान फोर्सेस की तरबियत का टास्क प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंप दिया जाए, क्योंकि ब्लैक वाटर इस हवाले से पहले ही अपनी खिदमात की ऑफर कर चुका है। अगर ट्रंप इंतजामिया तमाम तर फौजी निकालने का फैसला करती है तो ब्लैक वाटर अपने 5,500 एहलकारों की प्राइवेट आर्मी अफगानिस्तान भेजेगा, जिसका मकसद अफगान फोर्सेस को तरबियत देना और उन्हें जदीद आलात से लेस करना है। इन हालात में अब अफगान तालिबान ने सदर ट्रंप को ओपन लेटर लिखा है और उन्हें अफगानिस्तान मजीद फौज भेजने की गलती ना करने का मशवरा दिया है। तकरीबन 1600 अल्फाज पर मुश्तमिल ये ख़त जो मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर्स को मौसूल हुआ। इस ओपन लेटर में तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बराह रास्त अमरीकी सदर को मुखातिब किया और उनको ये खबरदार किया कि वो इस तरह की गलतियाँ ना दोहराएं जो उनसे पहले सदूर ने की हैं। इस खत में अमरीका को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया है कि अगर अमरीकी सदर ने मज़ीद फ़ौजी अफगानिस्तान भेजे तो ये उनकी फाश गलती होगी। अमरीकी फ़ौज करप्ट अफगान हुक्मरानों की रिट कायम करने के लिए अपनी जानें ज़ाया ना करें। अमरीका करप्ट अफगान हुक्मरानों के बजाय बराह रास्त असल अफगान से मुज़ाकरात करें। मौजूदा सूरत हाल में ये ख़त जो कि अहम है, बज़ाहिर अमरीका ने फ़िल वक्त अफगान तालिबान की इन तमाम तर तजावीज़ को मुस्तरद किया है, लेकिन यहाँ पर यह बात भी गौर तलब है कि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान एक महंगा और थका देने वाला महाज बन चुका है। अमरीकी फोर्सेस यहाँ 16 साल से लड़ रही हैं, $100 अरब से ज़ायद खर्च हो चुके हैं, लेकिन अब भी सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के आधे से ज़्यादा हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल है, जिसका एतराफ़ कुछ ही दिन पहले अफगान तामीर नौ के लिए तैनात अमरीका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ने भी किया। और ये तमाम वजूहात हैं जिनकी बिना पर ट्रंप इंतज़ामिया अब मज़ीद अफगानिस्तान में फ़ौज रखने के हक़ में नहीं है, लेकिन पेंटागन अब भी ये जंग लड़ना चाहता है। मुख्तसरन ये कि अमेरिका को अपने अंदर इस जंग को लेकर दो राय पाई जा रही हैं। ऐसे में अफगान तालिबान के ख़त का सामने आना कितना अहम हो सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। अफगानिस्तान से मुतालिक खालिद रहमान साहब इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे हालात में खालिद साहब कि जब अफगान जंग को लेकर अमेरिका में दो राय पाई जा रही हैं, ट्रंप इंतज़ामिया अफगानिस्तान से फ़ौज निकालना चाहती है जबकि पेंटागन मज़ीद फ़ौज मांग रही है। तालिबान का जो ये ख़त सामने आया है, इसका मकसद ट्रंप इंतज़ामिया को इश्तिहार दिलाना है या वाकई तालिबान कोई ठोस तजावीज़ दे रहे हैं, बराह रास्त मुज़ाकरात चाहते हैं अमेरिका से? देखिए, असल में ये टाइमिंग इस एतबार से बहुत ही अहम है कि अमेरिका में जो इख्तलाफ है पॉलिसी मेकर्स के दरमियान, वो इसी नुक्ते पे है कि क्या हमें फ़ौज बढ़ानी चाहिए और वहाँ पे मज़ीद एक तरह से जंग के सिलसिले को जारी रखना चाहिए या हिकमत अमली में कोई बुनियादी तब्दीली होनी चाहिए। और इस एतबार से जब पॉलिसी मेकर्स में ये इख्तलाफात जो हैं ये ज़राए इब्लाग में भी आ रहे हों और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये डिस्कशन हो रहा हो, ऐसे में तालिबान की जानिब से ये ख़त दरअसल अमरीकी अवाम को ये पैगाम देने की कोशिश है कि उनकी इंतज़ामिया आज तक गलत करती रही है और अगर उसने इसी सिलसिले को जारी रखा तो वो आइंदा भी अमरीकी अवाम के लिए जानी और माली दोनों एतबार से नुकसानदेह होगा। तो मेरे नज़दीक ये पॉलिसी मेकर्स से ज़्यादा ये अमरीकी राय आम्मा और उसके साथ साथ दुनिया भर की राय आम्मा को दिया जाने वाला पैगाम है कि अमरीका की अब तक की पॉलिसी भी नाकाम रही है और आइंदा भी अगर उन्होंने इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया तो ये नाकाम होगी। ये इस एतबार से पैगाम है उनके लिए। एक तरफ तो पॉलिसी है, दूसरी तरफ रवैये भी हैं। खालिद रहमान साहब, डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर जिनके रवैये को लेकर अमरीका के अंदर भी तनकीद हो रही है, गैर संजीदा एग्रेसिव सदर उनको समझा जाता है, उनसे मुतालिक तालिबान का मौक़िफ़ ये है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। अब ये जो ख़त है इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी अहम आपको यहाँ पर नज़र आती है? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर पर नाम तो प्रेसिडेंट ट्रंप का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ओपन लेटर्स दरअसल उस फ़र्द के ज़्यादा राय आम्मा को हमवार करने के लिए होते हैं। तो ये चीज़ के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के बारे में वहाँ इमेजेस क्या हैं, उन इमेजेस के बावजूद बहरहाल ये एक हकीकत है कि वो अमरीकी सदर हैं और इस वक्त फ़ैसलों की बुनियादी ज़िम्मेदारी और मौका उन्हीं के पास है। इसके साथ साथ ये जो अमरीकी सदर की खुसूसियत है, चाहे वो बाज़ पहलुओं से नामुनासिब हो, लेकिन किसी ऐसे फ़र्द से ही गैर मामूली फ़ैसलों की भी आप तवक्को कर सकते हैं या गैर मुतवक्के फ़ैसलों की आप तवक्को कर सकते हैं कि जो बुक के मुताबिक नहीं चलता बल्कि बुक से बाहर भी देखने के लिए तैयार है। तो इस एतबार से मेरे ख़्याल से ये एक इंटेलिजेंट मूव है
کہ امریکہ میں جاری بحث کے اندر طالبان کا نقطہ نظر بھی زیر بحث آنے لگے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ سے جنگ پر کیا اثرات ہوں گے؟ افغان جنگ امریکی تاریخ کی سب سے طویل اور مہنگی جنگ بن چکی ہے، $100 ارب ڈالر سے زائد خرچ ہو چکے ہیں اس پر 16 سالوں کے اندر۔ معیشت پر بھی الگ بوجھ ہے۔ ٹرمپ کی پالیسی، وہ مسلسل معاشی اعتبار سے مستحکم امریکہ تو چاہتے ہیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ افغان جنگ اختتام کے قریب پہنچ رہی ہے اور ٹرمپ جس طرح سے چاہ رہے ہیں ویسا ہو سکتا ہے؟ یعنی امریکہ کے جو اخراجات ہیں وہ $1000 بلین سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، اور یہ یعنی مختلف اوقات میں جو ایسٹیمیٹس لگائے جاتے رہے ہیں تو امریکہ کا ایک ہفتے کا خرچہ جو ہے وہ $2 بلین سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے سالانہ وہ $100 بلین سے زیادہ خرچ کرتے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مہنگی جنگ ہے، اور اس مہنگی جنگ میں محض مالی طور پہ امریکہ کے لیے یہ اخراجات نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی سمجھیے ساکھ ہے پوری دنیا میں، اپنے موقف کے اعتبار سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس طاقت کے اعتبار سے بھی جو امریکہ کے ساتھ جانی جاتی ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی کاسٹ ہے جو اس نے ادا کی ہے اور ابھی بھی ادا کر رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جیسا کہ بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ کا یہاں آنا یہ در حقیقت اس پورے ریجن میں اپنے اثرات کو بڑھانے کے لیے اور اس پورے ریجن میں اپنے مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جنگ ایک حد تک کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن افغانستان کو اس طرح سے مستحکم بنا دینا کہ وہاں پہ در حقیقت ایک پائیدار امن آ جائے، یہ امریکی ایجنڈا کم از کم مجھے نظر نہیں آتا۔ ان کی جو مجموعی طور پہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس ریجن میں نگاہ رکھنے کے لیے، بحیثیت مجموعی مقاصد حاصل کرنے کے لیے افغانستان میں ٹھہرنا چاہتی ہے، تو ایک خاص سطح پہ وہاں پہ تلاطم کو برقرار رکھنا یہ ان کے ایجنڈے کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے وہ کسی نہ کسی شکل میں شاید اسے خاص سطح تک جاری بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو واضح ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پینٹاگون کی ڈیمانڈ کے مطابق 4000 مزید فوج نہیں بھیجنے والی، 1000 اضافی فوج کا آپشن ضرور زیر غور ہے، لیکن ٹرمپ ذاتی طور پر بھی اس کے مخالف ہیں، سارے کے سارے فوجی واپس بلانے کی کوشش میں ہیں۔ تو اگر افغانستان سے امریکی فوج چلی جاتی ہے، بلیک واٹر کی پرائیویٹ ملٹری جس کی بات کی جا رہی ہے وہ جگہ لے لیتی ہے، تو اس سے حالات بدل سکیں گے، اور پھر جو پورا خطہ ہے پرائیویٹ آرمی اگر آ جائے